سائیں ہم نے تو آپ کو ایک بڑا مشورہ دیا تھا کہ ہم ادھر استقبال بنا لیں گے. اچھا، مشورہ دینے آئے ہو؟ ہاں تو بچے کھیل لیتے، بیچ میں چھوٹا سا گراؤنڈ فٹ بال کا بھی بنا لیتے، اور سائیں بابا ہم تو کر بھی دیتے اگر آپ نے ہمیں اجازت نامہ دے دیا تھا. ایک ایک گھوڑے سے 10-10 لاکھ ہم کماتے ہیں، لیکن آپ ہے کہ مانتے ہی نہیں ہیں ہماری بات. کچھ تو ہمارا بھی خیال کر لو. اچھا، تو تمہارا خیال کر کے میں گراؤنڈ کو تباہ و برباد کر دوں، بچوں کے کھیلنے کے لیے چھوٹی سی گلی دے دوں اور وہاں فٹ بال کھیلیں گے. تمہیں پتہ ہے کہ فٹ بال کھیلنے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے؟ یہ گراؤنڈ بھی کم پڑ سکتا ہے، اتنی بڑی جگہ چاہیے. اور ابھی تم اس کو اسٹیڈیم بنانے کے چکر میں ہو. تم مجھے 10 گھوڑوں کے اور 10 لاکھ اور 10 کروڑ کا فائدہ پہنچا رہے ہو. میں کسی صورت تمہارے اس کام میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. بس ذہن میں رکھنا، کسی طور سے کامیاب نہیں ہونے دوں گا. جب تک میں یہاں ہوں اس گراؤنڈ میں کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا، چاہے اس کا کروڑوں فائدہ کیوں نہ ہو. بس یہ بات ذہن میں رکھنا. میں اپنے بچوں کا کوئی ایسا گراؤنڈ خراب نہیں ہونے دوں گا جو ان کے لیے تفریح کا باعث ہو، جہاں وہ تفریح کرتے ہوں. یہ فائدہ، یہ نقصانات تم کسی اور کو بتانا، لیکن میرے پاس کوئی ایسی من گھڑت بات لے کر نہیں آنا. اور آئندہ اگر تمہیں میرے سامنے پھر یہ لالچی کی باتیں کی تو میں اس لالچ کے ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچا دوں گا. تم میرے علاقے کو، میرے پاس آتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، تو میری سوچ کے ساتھ رہو. یہ دیکھو کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. کیا میری سوچ میں کوئی غلط بات ہے؟ کیا میری سوچ میں کیا میں بچوں سے بھتہ وصول کر رہا ہوں؟ کیا کوئی لالچ رکھتا ہوں ان سے؟ نہیں، لالچ تم رکھتے ہو. کروڑوں اور اربوں کی اور لاکھوں کی باتیں تم کر رہے ہو، اور میں تمہارے کامیاب ہونے کی بالکل امید نہیں رکھتا کہ تم کامیاب ہو گئے. ہر لحاظ سے نقصان پہنچاؤں گا. میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھانے سے بہتر ہے اپنے آپ کو سمجھاؤ اور ثابت کر دو کہ تم اس علاقے کے اچھے شہری ہو، اس علاقے کی بھلائی چاہتے ہو، اس علاقے کے بچوں کو تفریح دینا چاہتے ہو. یہ تم ثابت کرو اپنی سوچوں سے، اپنے عمل سے. یہ تمہارے لیے بہتری ہوگی. اور اگر تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا کہ جو نقصان ہوگا بچوں کے لیے، گراؤنڈ کو نقصان پہنچا، تو میں تمہارے لیے ایک دیوار ثابت ہو جاؤں گا. تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کسی طور سے کامیاب نہیں ہونے دوں گا جب تک میں یہاں ہوں. میرے سامنے آئندہ ایسی سوچ لے کر مت آنا کوئی لالچ کی غرض سے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں گا. کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. تمہیں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. میں بچوں کا حق نہیں ماروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے. یہ لالچ والچ اپنے پاس رکھو تم، یہ ساری غرض اپنے پاس رکھو تم. جاؤ کہیں اور آزماؤ یہ لالچی باتیں، لیکن میرے گراؤنڈ کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا. اس لحاظ سے آؤ، کھیلو، کودو، تفریح کرو. ارے تم لوگوں کو تو اس کو بنانا چاہیے، اس گراؤنڈ کو تو خوبصورت ترین بنانا چاہیے کہ دنیا میں اس کی پہچان ہو کہ ہمارے علاقے کا گراؤنڈ سب سے بہت اچھا ہے. تم اس کو اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ غیرت نہیں ہے تمہارے پاس؟ تمہارے بچے نہیں کھیلتے ہیں؟ تمہیں اس وطن سے محبت نہیں ہے؟ میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا. ہر لحاظ سے اپنے ذہن کو صاف کر لو. کوئی لالچ، کوئی غرض لے کر مت آنا یہاں. بہت بڑی بات ہے کہ تم یہاں پر آ کے اتنی بات کر لیتے ہو. صرف اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ تم میرے علاقے کے لوگ ہو، اور میرے علاقے میں رہ کر تم میر جعفر ثابت کر رہے ہو اپنے آپ کو. تو ذہن میں رکھو، میں میر جعفروں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کسی صورت بھی نہیں. یہ علاقہ میرا ہے، یہ گراؤنڈ میرے بچوں کا ہے. اس کو کسی نے بھی چھیڑنے کی کوشش کی، کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ شدید نقصان میں رہے گا، شدید ترین نقصان میں رہے گا. بس میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں،
اور مزید اب کہنے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں سلوٹ ماروں اور آئندہ ایسے سوچ کو لے کر میرے پاس آؤں۔ کمنگ۔ السلام علیکم۔ میڈم کیا ہونا ٹھیک ٹھاک سر، کیسے ہیں آپ کو کیسے ہیں؟ سر؟ آپ کو جسے پتا ہے کہ میں نیوز رپورٹر ہوں اور آج کل بہت ساری سوشل میڈیا میں جی سر، سوشل میڈیا سے میرا تعلق ہے اور آپ سے ملنے کا مجھے بڑا اشتیاق تھا۔ آج مجھے کچھ نصیب ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اشتیاق تو میرے پاس نہیں سر میڈیا لینگویج ہے۔ اچھا سر، میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بولو بولو۔ سر یہاں جو گراؤنڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بچوں کے لیے کھیل کے لیے وہ مختص ہوگا، لیکن یہ گراؤنڈ بک چکا ہے اور اس میں آپ کچھ شامل ہیں، پھر آپ کیوں احتجاجاً یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ بچوں کا ہے؟ مطلب ڈبل پالیسی آپ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتانا ہے سر میں پوچھنے آئی ہوں۔ کچھ نہیں، یہ پوچھنا ہے تم اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی، نام کیا ہے آپ کا؟ سر میرا نام سونیا۔ اوریجنل نام؟ جی سر۔ یا دبئی اسکینڈل والا نام؟ نہیں سر، میرا اوریجنل ہے۔ آپ دبئی میں پکڑی بھی گئی تھی، یاد کرو۔ سر وہ میڈیا میں آنے سے سونے کا پہلے سیٹ کی لیا بات تھا۔ ہے۔ جی جی آپ آپ نے کو سب سونے پتا کا ہے۔ سیٹ لیا تھا، جی سر۔ شیخ صاحب نے دیا تھا، شیخ راشد بھائی نے۔ آپ جانتے ہو ان کو؟ ہاں بالکل، وہ میرا یار، ہم ریاست کے مالک ہیں، وہ گھر کا مالک، یہ بات تو وہ ہے۔ دبئی کا مالک ہے، ہم پورا ریاست کا مالک۔ ہاں جی، یہ تو ہے۔ ہمارا تو ٹپا لگتا ہے اپنی مرضی سے، ٹپا پہلے لگتا ہے، پتہ بعد میں لگتا ہے۔ ہم کو تو پتہ ہے ہم لوگ جیتے گا۔ اچھا۔ ہاں، ہم لوگ نے ایک جگہ پہ جتنے مرے ہوئے تھے ان کے بھی ٹپے لگا دیے۔ اوہ۔ بعد میں بولا اس کا مرے ہوئے والوں کا تو نکالو، ہم بولا ڈبوں کو کھولے گا کون؟ واپس اٹھا۔ ٹپے گئے، سارے مرے ہوئے ان کے سب کے ٹپے لگ گئے۔ ہم کو بولا تھوڑا خیال کرو، ہم بولے کیا خیال؟ کون ہے؟ ہیلو ہیلو، لوگ پتہ نہیں فون کر کے پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھ بھی لیتے۔ اچھا، اور آپ کیا پئیں گی، کیا کھائیں گی؟ سر آپ جو پیتے ہیں میں وہ تو بالکل نہیں پیوں گی۔ میں بسکٹ پیتا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے سر۔ آپ ٹکٹ سے تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو، تھینک یو سر۔ دیش اور ملک کے حالات ٹھیک نہیں، میرے اپنے بھی حالات ٹھیک نہیں۔ میں خود سوچ رہا ہوں کہ لٹا بدل جا کے میں سر آپ جیسا بڑا بندہ، کیا مذاق کی بات، لندن سے کپڑے منگاتے ہیں آپ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ میں رول گیا ہوں، سارا کام میرا رول گیا۔ وہ کیسے؟ میرے تو شکتی کو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرے سائن لے لیے سارے میڈم۔ سر مذاق کر رہے ہیں آپ؟ میں ریئل بتا رہا ہوں، میں رول گیا ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میرا دشمن کون ہے۔ میں تو گھر کے اندر ویسے سمجھو کہہ دوں، یہ گراؤنڈ والی جو بات اٹھ رہی ہے کہ آپ نے سلا اٹھ ارے کے آپ بھائی نے، سارا مجھے تو اگلی نے بتایا ہی نہیں، ہر فائل پہ سائن لیا، ہر فائل پہ سائن لیا، ہر فائل پہ سائن لیا، سائن کر کے میں تھک گیا، پتہ چلا 2 پیک لگا اور بھول جا۔ سر تو آپ یہ 2 پیگ لگا کے سائن کرتے رہے؟ سائن کرتے رہے، وہ 81 کی گولیاں کراتے رہے، 182 میرے کو بولا 2 میں نے کہا 81 بولے 2 میں نے کہا 2 ٹھیک ہے 2۔ اب کیا کریں، سر آپ سے تو سارے لوگوں کو، اکاؤنٹ میرے سیل ہو گئے۔ خبر چل پڑی ہے کہ میں نے یہ سارا فراڈ میں نے کیا۔ بالکل میں یہی تو کہنے آئی ہوں۔ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کدھر جاؤں، ہوتا نہیں فیصلہ، ایک طرف اس کا کرے بیڑا گرک ہو گیا، ایک طرف میں کدھر کدھر جاؤں۔ سر اب آپ نے کیا سوچا، آپ کیا ایکشن؟ اللہ مالک ہے، ابھی تو میں سوچ رہا ہوں اللہ کیا کرے گا۔
अब अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह भी देख रहा है, नहीं, बेशक कोई ना कोई रास्ता तो वही बनाएगा ना। इमरान खान भी जेल में, तू क्या समझती है मैं भी जेल में चले जाऊं? नहीं नहीं सर, आप कैसे वो आज तेरी नहीं, कौन? सर आप जेल में नहीं जाएं, आपके दुश्मन जेल में जाएं। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा हाथ चूमा। तो आप मुझे बताएं क्या कर सकते हैं हम, क्या मैं मेरी कहीं जरूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? मैं ठहरक पूरी करूँगा तुमसे। सर उससे आपके मसले हल थोड़ी होंगे। सेक्रेटरी मेरी जो है ना, उसकी वीडियो वायरल कर दी, उससे राज पूछ अच्छा और दूसरे को फंसा, पठान उल्लू बना हुआ। खान अंदर है, ओरिजिनल खान अंदर है, ये बाहर बैठा हुआ। अब ये फ्रॉड के केस में ये सारों को बेच रहे, चारों दूसरे भी मिलेंगे सारे। पैसा लगाना मेरे ऊपर लगा दिया, इसको हटाओ। मजाक है आपको बिठे बिठाए मेरे को हटा दिया। अब ये खबर आई कि भाई तुम फट गए हो। मैंने कहा भाई किसने? बोले तू ये ऑफर देख, टिक 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 ऑर्डर निकला है ऊपर से। भारी ले गए, भारी भारी गए, ऊपर से ऑर्डर दबा गया अमेरिका से, अमेरिका से। और एक हो गया हुआ अमेरिका पहुंचा। सर आपकी तो मुझे क्यों निकाला? उसने कहा तुझे नहीं निकाला। कहते मुझे क्यों निकाला? उसने कहा नहीं निकाला। बोले इधर तक तो आया हूँ मैं, निकल के भाग के इधर तक पहुंचा हूँ, और मैं तो पीछे जा नहीं सकता। पीछे जाऊंगा खड़ा जाऊंगा तो पकड़ लेंगे। अब पकड़ाई वाला के छू होगा, एक छू ट्रेन दूसरे पकड़ी जाएगी। ये पाकिस्तान है, अपनी मर्जी का काम है। अब मुझे भी हटा दिया है, इंक्वायरी मेरी शुरू है। अब मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है। पता ये चला है कि मेरी सेक्रेटरी ने साइन मेरे करवा के सारे ड्रामे लगा दिए, सारे साइन करके पैसे दे गए। गबन उसने किया। गबन का उसने दवाई कर दी। गबन ये स्टेडियम है, इतना अरबों का स्टेडियम है, वो करोड़ 2 करोड़ का है। और कहीं बच्चे, कहीं बोट, कहीं मासूम इलाके, और सब मुझे बतवाएंगे, सब मुझे मैं जा नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता। नहीं सर मैं हाजिर हूँ, अगर इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप अच्छी लग रही है, आप नहीं देख रहा हूँ, बहुत आप प्यारी लग रही है। आपने क्या हाय क्या सोनी हाय काम बने। तुम मेरा साथ दो ईमानदारी से। अगर तुम ईमानदार होगी तो तुम्हें मैं दुआ ही दे सकती हूँ। नहीं सर क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। मैं ये हाँ पैसे कहाँ से आएंगे? हलाल 1 रुपये में खाओ तो बड़ा मजा आता है। और बस से अब काम करती हूँ, ये चोरी चकारी बाकी आप नहीं मैं देखती हूँ कि ये सब लोग कैसे आपके साथ करते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरा नाम बदनाम हुआ है, मुझे पता है। निकाल लेंगे मेरे किसी साइन मेरे से इन्होंने करवाए, मेरे से जिस तरीके से करवाए वो आप सोच नहीं सकते। आने वाले वक्त का इंतजार कर, अल्लाह ने चाहा इतना बेड़ा मैं खोल दिया। अरे मैं आपके साथ हूँ, मैं इनका तुम खाली मैडम का इंटरव्यू मैं करती एक मैडम का इंटरव्यू हूँ। जरूर इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे। ये है इंटरव्यू, क्या बच्ची है हमारा खान, एक ही नाम है। क्या बच्ची है, लाइन बच्ची है, पता नहीं क्या होगा, इंक्वायरी होगी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैडम बस मैं तो ग्राउंड की खातिर, मुझे पता है आप लोग जो है वो क्या कहते हैं मीडिया, मैं ग्राउंड की खातिर आपसे आया हूं कि आप मीडिया पर्सन हैं तो मीडिया कुछ कर क्यों नहीं रही? आपके ऊपर ये क्लेम है
کہ ہمارا گراؤنڈ جو قبضے ہو رہے ہیں اس پہ تو اصل میں کوئی بھی جو ہے نا آپ کوئی رپورٹس نہیں کر رہی. میں چاہتا ہوں کہ آپ رپورٹس کریں تاکہ یہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے میڈیا کو جو انفارم کریں گے، رپورٹس دیں گے تو ہی آگے کام ہوگا نا. میڈیا کیسے اپنا کام جو ہے سر انجام دے گی جب آپ جو ہے وہ آ کر ہمیں. ارے بابا بات یہ ہے کہ دیکھو نا اس پہ اتنا گم بچہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے سارا بلیم ہم پہ ہی ڈالا جا رہا ہے کہ ہم میڈیا کچھ نہیں کرتے. آپ آواز نہیں اٹھا رہے. آپ آواز اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے، کس چیز کی آواز نہ اٹھائیں، ہم آواز اٹھائیں گے. آپ ہمیں مواد دیں گے تو ہم کریں گے نا یہ کام. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کہاں ہو رہا ہے تو کس طرح ہوگا یہ سب. ہمارے نمبرز ہیں، ہمیں کال کریں، ہمیں بتائیں. دیکھیں جب یہ قبضہ مافیا جب گراؤنڈ قبضہ کر لے گا تو تم آواز اٹھاؤ گے. یہ میرا ہے کہ پہلے آواز اٹھاؤ تاکہ لوگوں کو انفارم ہو. ٹھیک ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں آپ نہیں کر رہے، صحیح کام نہیں کر رہے. جب صحیح کام ہوتا ہے نا تو پورا دنیا جانتی ہے. اب جب کام کرتی ہیں، جب قبضہ ہو جائے، جب چیزیں ہو جائے، دیکھو جب قبضہ ہو جائے گا تو تمہاری ٹھیک ہے میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میڈیا جو ہے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے، لیکن آپ کو چاہیے ہمیں انفارم کرنا کہ جی اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، اور ہم وہاں جب پہنچ جائیں گے وہاں پہنچ کے ہم اپنا کام کریں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیا کو بلیم کریں؟ میڈیا اپنا کام کرتی ہے اور میڈیا ہے تو چل رہا ہے سارا نظام، ورنہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے میڈیا کو کلیم نہیں کر سکتے کہ میڈیا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کے لیے تو میڈیا ہے. اور دیکھیں اگر میڈیا ہے نا تو میڈیا کو مجھے بتائیں، ایک رپورٹ بتائیں کہ کہاں انہوں نے رپورٹس کیے ہیں، کہاں انہوں نے اپنے اخبار میں چھاپے ہیں، کہاں انہوں نے سوشل میڈیا پہ چھاپے ہیں. دیکھو اگر ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. ایک بھی ابھی تک میرے کو رپورٹ نظر نہیں آئی اس کے اوپر. تو آپ جب تک رپورٹ کریں گی نہیں عوام. تو دیکھیں میری بات سنیں، آپ جو ہے میڈیا کو جو ہے اس طرح نہ سمجھے. میڈیا سوشل میڈیا ہے اور اس کے ذریعے ہی سب کو سب خبریں پہنچتی ہیں. آپ مجھے رپورٹ دیں. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس پہ کام ہو، اس پہ آپ رپورٹس کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے. ٹھیک ہے. جب تک عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے گراؤنڈ پہ یہ قبضے ہو رہے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ اب ایک ہی بندہ ہے. وہ تو دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ نے ہمیں بتا دیا، کلیئر ہو گیا. اب ہم دیکھیں کرتے کیا ہے. ہم وہاں جا کے ان کا سب کا پردہ فاش کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جو ہے میں آپ سے آ کے بات کروں گی کہ جی یہ لو جی صاحب آ گیا. سمجھ میں نہیں آتا ہے. جعلی کاغذات بھی بنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا. کیسے عجیب سی بات ہے. کیا سوچ کر اپنا تماشا خود کھڑا کرتے ہیں یہ لوگ. کیا سوچ کر سمجھ سے بالا تر ہے یہ لوگ. یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ مجھے بتاؤ. ہاں، جعلی کاغذات، میڈیا. لوگ مجھے جانتے ہیں مجھ سے زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں. مجھے اور بڑا مان ہے ان لوگوں کو مجھ پر. وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر. اور میں تمہیں بتا دوں، میڈیا کا کوئی بھی بندہ ہو یا یہ جعلی کاغذات ہو، یا کوئی بھی بااثر شخصیت کا ہاتھ ہو، میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. کسی صورت نہیں ہونے دوں گا. حیرت کی بات ہے کہ جعلی کاغذات سے اتنا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. اگر تم جعلی کاغذات کی جگہ اصلی کاغذات بھی لاتے
तो भी मैं ये काम नहीं करने देता, नहीं करने दूंगा। ये मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। ये जमीन मेरे आबा अजदाद की है, ये इलाका मेरे आबा अजदाद का है। यहीं पर पले बड़े हैं वो लोग और यहीं पर वो मर गए, यहीं पर वो दफन है। यहाँ के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वो भी यहीं के पले बड़े हैं और यहीं पर दफन हो गए, उनकी औलादें हैं। तो मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े गैरतमंद और कुर्बानी देना जानते हैं। किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे वो कि वो ग्राउंड में कोई नाजायज खराफात बने, चाहे वो स्तबल हो, चाहे वो प्लाटिंग हो, फ्लैट्स हो, कुछ भी हो, नहीं होने दूंगा। ना मेरे लोग होने देंगे, वो किसी लालच में नहीं आएंगे, किसी सूरत में इनको कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अपने आबा अजदाद की इस इलाके को खराब नहीं होने दूंगा, उन्हीं के बच्चों का ग्राउंड खराब नहीं होने दूंगा जहां वो तफरी के लिए आते हैं और यही तफरी उनकी वाहिद तफरी है। वो हर खराफात से, हर बुराई से बचना चाहते हैं। इसीलिए हमने ग्राउंड पर मेहनत की कि हमारे बच्चे इस ग्राउंड में आएं और खेलें ताकि बुरी बातों से बच जाएं। और ये लोग जाली कागजात पर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, इस ग्राउंड को तबाह करके। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किसी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा, इनके कान में डाल दो, किसी सूरत नहीं कामयाब होने दूंगा। आपको भी मैं समझा रहा हूं, जो तुम्हें नजर आते हैं और जो कहते हैं उनके जहन में और कान में अच्छे तरह से डाल दो कि मैं किसी तौर से कामयाब नहीं होने दूंगा। जाओ किसी और इलाके को देखो, इस इलाके को नहीं। बहुत मुश्किल से बना है ये इलाका, मेरा इलाका, मेरे आबा अजदाद का इलाका, मेरे इलाके के रहने वाले लोगों का इलाका। उनकी तफरी खत्म कर दूं, उनकी रौनक खत्म कर दूं? ये नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ये जानते हैं कि मैं असली कागजात के अंदर भी ये काम नहीं होने देता। तो ये तो जाली कागजात है और कामयाब होने की इनको पूरी उम्मीद है। मैं दीवार हूं उनके लिए, मैं दीवार हूं उनके लिए। मैं किसी सूरत भी इनको कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम जाओ और समझाओ इन लोगों को जो है इस रास्ते में। मेरा इलाका, ओहो, आप आइए। मैं तो आई हूँ आपको मुबारकबाद देने के लिए कि आपने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत जल्दी। इतनी जल्दी तो कोई नहीं आगे बढ़ता। हाँ अच्छा, तो आप मुझे मुबारक दे दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया जो है आपको पता है बहुत अप है और लोगों की जो है वो पजीराई भी करता है कि वो अच्छा काम कर रहे हो। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मुझे आपको ये बातें बताई किसने? देखिए ये सोशल मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं होती, सोशल मीडिया खुद पहुंच जाता है। ओहो, अब देख लो कि मैं कैसे आ गई आपके पास, कि मुझे पता चला कि आप जो है एक अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं इसलिए आ भी गई। तो वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं जो है वो अपने पेपर्स वगैरह जो है वो देख रही थी कि ये आपको दिखा दूँ कि ये देख लें आप कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बस ये है कि मैं भी आपको जो है दाद देने ही आई हूँ कि अच्छा काम कर रही हैं आप। इसमें जो है वो कम ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ती हैं ऐसे कामों में। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हो आप।
اگر ہم نہیں آگے بڑھیں گے تو پھر ملک کے لیے کون دیکھے گا؟ اور یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا بچوں کی کھیلنے کی جگہ، ہاں وہ تو آپ چھوڑ دو، مین پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ان کو جگہ دلوا رہی ہیں، میں نے سنا ہے، اور دکانیں بنوا رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سندھی کو جو ہے آپ نے، نہیں سندھی کو تو کچھ نہیں، جو ہوگا وہ شیرا صاحب کی مرضی سے ہی ہوگا، میں تو صرف جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہوں شیرا صاحب کا۔ سمجھ آئی آپ کی؟ آپ مجھے ایسے ہی مت سمجھیں کہ آپ بات سنیں میری، آپ اس وقت بیٹھی ہیں ایک سوشل میڈیا گرل کے سامنے، اور میں جو ہے وہ آپ کو صرف جو ہے داد دینے آئی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو میری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو یہ جو آپ بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں کتنا بینیفٹ چاہیے؟ میں تو دیکھو آپ کی دوست بن کے آئی ہوں، اور دوستیں جو ہیں وہ ساتھ دیتی ہیں۔ دیکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ہاں وہ میں سمجھ گئی ہوں بات آپ کی، مٹھائی پہنچ جائے گی آپ کو، اور آگے جو ہے وہ آپ جتنا بھی ہے وہ سنبھال لینا۔ ہاں میں سنبھال لوں گی، آپ کا جو کام ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں، ہاں میں بھی آپ کی بہنوں کی طرح ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا، تو جو آپ کا کام ہو مجھے بس انفارم کر دیجیے گا، اور مٹھائی پہنچا دیجیے گا، اور میں باقی سب سنبھال لوں گی، سوشل میڈیا کے جتنے پیپرز ہیں ہاں وہ دیکھ لینا، ٹھیک؟ وہ شیرا صاحب جو ہیں وہ جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا، اور ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے؟ باقی دیکھ لینا، اور وہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ، ارے بابا تم لوگ میڈیا بولتا ہے، بس آپ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہو، لیکن دیکھو جہاں تک، ہاں ہم بھی بابا دیکھو نا اپنا کام کرتے ہیں طریقے سے، لیکن جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو میرا پروگرام ہے وہ ہے، دیکھو گراؤنڈ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، ہمارا جو گراؤنڈ ہے نا وہ گراؤنڈ ہی رہے گا، اور اس میں ہم اپنا جو پلان کر رہے ہیں، جو اسٹیبل بنا رہے ہیں، تو وہ ہم کسی تحت بنا رہے ہیں کہ اس میں سب کا فائدہ ہی ہوگا، ہر بندہ اس میں کھیل بھی سکے گا، اور اپنا اسٹیبل بھی، اس کے گھوڑے بھی ہمارے فارم ہوگا، بریڈ ہوگا، لوگوں کے لیے ایک آسائش ہوگا۔ دیکھو نا جہاں گاؤں کا ماحول بھی ہونا چاہیے شہر میں، اب یہ نہیں کہ ہم فلیٹ بنائیں، دکانیں بنائیں، دیکھو یہ وہ تو صحیح سب بات کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب جو کچھ ہے وہ میڈیا سپورٹ کرے گا تو ہوگا نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا، اور میڈیا یہ چاہتا ہے کہ بھئی کہ یہ جو ہے گراؤنڈ وغیرہ جو ہے اس میں استبل بنائیں گے تو یہ سب چیزیں کس طرح چل سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بچوں کے کھیلنے کی جو جگہ ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس پہ دکانیں بن جائیں، آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ بابا میڈم گراؤنڈ کا تو حال دیکھا ہے کہ گراؤنڈ کا حال کیسا ہے؟ ہو سر یہ دیکھ لیں آپ، یہ لوگ کیا باتیں کریں، دیکھو نا میں جو ہاں کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے، مچھلی بازار بنایا ہوا ہے، ہاں یہ دیکھیں صرف سر، ایک یہ گراؤنڈ ساری کی جو ہے بات وہ ہوتی ہے، ہمیں اور اس کو بھی بدلانے کی نقصان کوشش پہنچا کر رہے رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں آئے، آپ ہمارے بازو ہیں، ہمارے بازو ہیں آپ، ہم فیمیل کی بہت عزت کرتے ہیں، اور پھر صحافی ہو اس آپ کی بیٹھے بات ہی سر، آپ بیٹھے، بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے ہیں، ہم آپ کو بٹھا رہے ہیں، آپ بیٹھے آرام سے۔ تو بات کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک یہ گراؤنڈ، فائلز پڑی ہیں سر، یہ دیکھ لینا آپ، بھولے نہیں ہیں لگتا ہے میری بات کو، شاید ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، میں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دوں